اللہ الرحمن الرحیم. اگلا باب شروع ہو رہا ہے باب من تقبل شہادتہ ومن لا تقبل. کیا مطلب ہے اس کا بھی؟ کس کی شہادت قبول کی جائے گی، کس کی نہیں کی جائے گی، اس کی جائے گی، اس کی نہیں کی جائے گی. بس اتنی سی بات ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے، بہت ہی آسان. صورت مسئلہ بنانا نہیں پڑتا، اس لیے عبارت سمجھ لو، مسئلہ حل ہے. ٹھیک ہے، البتہ آپ کے ذمہ ہے کہ آپ اس کے دلائل کو تفصیل سے مطالعہ کریں. چند ایک دلائل میں بتا دوں گا، کچھ عقلی دلائل بتا دوں گا. دلائل جو حواشی میں لکھیں وہ آپ پڑھا کریں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. امتحان میں نہیں پوچھا جائے گا. اگر آپ لوگ امتحان میں پاس ہونے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو پھر پڑھتے ہو، پھر ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر علم کے لیے پڑھ رہے ہو، سیکھنے کے لیے پڑھ رہے ہو تو ان کو سیکھو، سمجھو، فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. کس کی شہادت قبول کی جائے گی اور کس کی نہیں کی جائے گی. لا تقبل شہادت الاعمى، اندھے کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی. والمملوک، غلام کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی. والصبی، اور بچے کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی. اندھے کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی، وجہ اس کی ہے کہ وہ جس کے خلاف گواہی دے رہا ہے یا جس کے بارے میں گواہی دے رہا ہے اس کو پہچانتا ہی نہیں ہے، تو گواہی کیسے دے گا، وہ کیسے اس کی قبول کرے. غلام کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اس کے بارے میں اس بات کا غالب گمان اور یقین ہے کہ وہ بلا وجہ مالک کے حق میں گواہی دے گا. ٹھیک ہے. اچھا، والصبی، اور بچے کی گواہی اس لیے کہ اس کو شعور نہیں ہے. بچے کو، جب بچہ خود لاشعور ہے، بے شعور قسم کا بچہ ہے، اس کی گواہی کیسے قبول کی جائے. الا یتحمل فی الرق والصغر، لیکن سوائے اس کے یہ کہ ان یتحمل، کہ یہ دونوں تحمل شہادت رکھتے ہوں، یعنی قصے کو یاد رکھتے ہوں. کون؟ غلام اور بچہ. فی الحال غلام کو سائڈ پہ کرو. الا یتحمل فی الصغر، بچپن میں وہ گواہی دے دے. اب بچپن میں اس کو قصہ یاد ہو، ٹھیک ہے. وَأَدَّيَا بَعْدَ الْبُلُوغِ، اور اس کو ادا کرے بلوغ کے بعد. اس صورت میں مسئلہ جو بچے کی ناسمجھی کا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے. ایسے ہی غلام کی رقیت کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے جب وہ آزاد ہو جائے. ٹھیک ہے. تو غلام جب غلام تھا اس وقت اس نے قصہ دیکھ لیا اور آزادی کے بعد گواہی دے دی تو مالک کے حق میں اس کی گواہی قبول ہوگی. بات واضح ہے جی؟ کوئی مسئلہ سمجھنے والا تو نہیں ہے اس میں؟ آسان سی بات ہے. والمحدود فی القذف، والمحدود فی القذف، محدود فی القذف، اس کی گواہی قبول ہے. ہاں، لا تقبل شہادت المحدود فی القذف. ٹھیک ہے. لا تقبل شہادت المحدود فی القذف، محدود فی القذف کی گواہی قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ قرآن نے ان کو نااہل قرار دے دیا. صحیح. وَإِن تابا، اگرچہ وہ توبہ کر لے. امام شافعی، امام مالک، یہ بعض حضرات کے ائمہ ثلاثہ کہتے نہیں، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی گواہی قبول ہوگی. وہ قرآن کی آیت ہے نا، پڑھو ذرا. وَلَا تُقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا أُولَٰئِكَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یار تواب رحیم کون سی آیت ہے؟ سورہ نور کھولو ذرا. آیت نمبر 4-5. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، تو وہ حضرات تو کہتے إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، جس نے توبہ کر لی. جب توبہ کر لی تو اس کی گواہی قبول ہونی چاہیے نا. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں، احناف فرماتے ہیں کہ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا یہ ان کی گواہی کے حوالے سے نہیں ہے. اس کا استثناء گواہی سے نہیں ہے، اس کا استثناء ان کے اعمال سے ہے، اللہ کی مغفرت سے ہے. ٹھیک ہے. اس کا استثناء فسق سے ہے. دکھاؤ
ولا تقبلوا لهم شہادتن ابدا. ابدا کا لفظ آ گیا. امام صاحب کہتے ہیں یہ ابدا کا معنی یہ ہے کہ اس کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں ہوگی. الا الذين تابوا من بعد ذلك، اس سے استدلال کرتے ہیں ائمہ ثلاثہ. ہم کہتے ہیں الا الذين تابوا، یہ فسق سے متعلق ہے، یہ شہادتن ابدا سے متعلق نہیں ہے. اس لیے جب آپ قرآن کھولیں گے نا تو دیکھیں گے شہادتن ابدا کے بعد جیم لگا ہوا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ وقف کرو تاکہ اگلا مسئلہ الگ ہو جائے. ٹھیک ہے. اور فاسقون کے آگے جو آیت ختم ہو رہی ہے اس کے اوپر لام الف لا لگا ہوا، مطلب یہ کہ اس کو ملا کے پڑھو، افضل ہے اس کو ملا کے پڑھو. سمجھ رہے ہو؟ یہ جو رموز اوقاف بنائے نا یہ بڑے اہم ہوتے ہیں. قرآن کے ترجمے میں ان کی بڑی اہمیت ہے. رکھو اوپر رکھ دیں. ہاں اب اس میں استثناء ہے. وہ کیا ہے؟ ایک کافر تھا، اس کو حد قذف اس نے تہمت لگائی تھی، حد قذف اس کو لگ گئی. اب وہ مسلمان ہوتا ہے تو مسلمان ہونے کے بعد وہ گواہی دے گا تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی. ٹھیک ہے. کیوں؟ الاسلام یہدم ما کان قبلہ الا ان یحد الکافر فی قذف ثم اسلم. اس کو حد قذف لگی پھر وہ مسلمان ہو گیا. ٹھیک ہے. ان کی گواہی قبول کی جائے گی. سمجھ رہے بھائی؟ لا تقبل شہادت الولد لابویہ. لا تقبل پیچھے سے اٹھاؤ یا لگاؤ. لا تقبل شہادت الولد لابویہ، لڑکے کی گواہی اپنے والدین کے حق میں، وجدیہ اپنے دادا دادی کے حق میں، نانا نانی کے حق میں قبول نہیں کی. وعکسہ، اور اس کو الٹا بھی، یعنی دادا دادی نانا نانی اماں ابا کی گواہی بیٹے کے حق میں بیٹی کے حق میں قبول نہیں ہوگی. وجہ محبت کے رشتے، یہ وجہ نہیں ہے. تعظیم تو اس کے حق میں گواہی دینا تو تعظیم چلے گی نا. ان کے منافع مشترک ہیں. چنانچہ ابا کا فائدہ کرانے کا مطلب ہے اپنا فائدہ. یہ گھر میرے ابا کا ہے، چنانچہ ابا کا لیا، ابا فوت ہو گیا تو کس کو ملے گا؟ بیٹے کو ملے گا. جی یہ گھر میرے دادا کا ہے، دادا فوت ہو گیا تو ابا کو ملے گا، ابا کا فائدہ تو میرا فائدہ ہے. سمجھ رہے ہو؟ منافع مشترک. ولا تقبل شہادت احد الزوجین للآخر، میاں بیوی کی گواہی ایک دوسرے کے حق میں قبول نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. خلاف بھی قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ اپنوں کو نقصان پہنچانا صحیح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. چلے جی آگے چلے. والسید لعبده ومکاتبه لا تقبل شہادت السید لعبده، عبارت جڑ رہی ہے بھائی. آقا کی گواہی غلام کے لیے اور اس کے مکاتب کے لیے. والشریک لشریکہ فیما ہوا من شرکتہما، دو شریک ایک کام میں شریک ہیں اور اس میں ایک شریک دوسرے کے حق میں جو گواہی دے گا وہ قبول نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے بھائی. لا تقبل شہادت مخنث کی گواہی قبول نہیں ہوگی. صحیح ہے بھائی. مخنث کی گواہی قبول نہیں ہوگی. وہ مخنث جو کہ اپنے مخنث ہونے کو غلط استعمال کرتا ہے، اور عام طور پہ مخنث اپنے مخنث ہونے کو غلط استعمال کرتے ہیں. یہ وجہ. ٹھیک ہے. مخنث کی عقل عام طور پہ سلیم نہیں ہوتی، سلامت نہیں. مخنث کھلڑا ہے، عورت کی مشابہت بھی ہے، اور بھی بہت سی چیزیں. ٹھیک ہے. مخنث کے اندر فسق عملی ہوتا ہے. 1400 سال سے یہ دیکھا گیا ہے. حتیٰ کہ وہ مخنث جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھے وہ بھی عورتوں پہ ایسے جملے کستے تھے کہ او ہو تقبلوا باربعین تدبروا بثمان. عورت جب آتی ہے تو 4 گوشت کے ٹکڑے لے کے آتی، جب جاتی ہے تو 8 گوشت کے ٹکڑے لے کے جاتی. یہ غلط جملے بولتے تھے. یہ ایک جملے کسا کرتے تھے، یعنی عورت کی چھاتی اور اس کے جسم کی ساخت کے اوپر اشارہ کیا گیا. آپ نے فرمایا تھا مخنث سے پردہ نہیں. جب آپ نے سنا کہ مخنث یہ بول رہا ہے تو آپ نے فرمایا عورتیں مخنث سے پردہ کریں. یہ مخنث کے اندر فسق عملی آج تک پایا جاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟
مخنث کے اندر فسق عملی آج تک پایا جاتا ہے. یہ پاکستان کے اندر ایک ویلفیئر ہے اخوت فاؤنڈیشن، اس کے اندر خاص طور پہ مخنث وغیرہ کے حوالے سے خیال کیا جاتا ہے اور ان کے باقاعدہ ہر مہینے ٹیسٹ کرواتے کہ ان کو ایڈز تو نہیں ہے. کیا ہے کہ یہ غلط کاری کرنے میں دیر نہیں لگاتے. ٹھیک ہے، غلط کاری، حرام کاری 100 روپے میں لواطت کرائیں گے. لواطت انہیں اس طرح کی گندی حرکتیں ان کی کثرت سے ہوتی ہیں. تو کوئی 100 میں سے کوئی 1-2 مخنث اگر صحیح نکلے تو نکلے، ورنہ عام طور پہ مخنث حضرات اس طرح کے ہوتے ہیں. صحیح ہے بھائی. والنائحہ کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو کرائے پہ ملتی ہیں، وہ میت پہ روتی ہیں. صحیح ہے، میت پہ روتی ہیں. ہاں جی کتنی دیر ہونا؟ 1 گھنٹہ رونے کے 10,000 روپے لیں گے. ٹھیک ہے جی. آج یہ 10 خواتین آ جائیں، وہ بیٹھ کے میت کے پاس روئیں گی تاکہ پتہ چلے بہت بڑا آدمی تھا، لوگ اس سے بڑی محبت کرتے تھے. جب 10 عورتیں روتی ہیں تو دوسروں کو دیکھ کے خود ہی رونا آ جاتا ہے. تو نائحہ عورت ایسی جو کہ رونے کا کام کرتی ہے. والمغنیہ گانا گانے والی عورت، گانا گانے والا مرد کوئی بھی ہے. ٹھیک ہے. والعدو ان کانت عداوتن دنیاویتن، کوئی دشمن ہو وہ کسی کے حق میں گواہی دے، چاہے دنیاوی عداوت ہو چاہے اخروی دینی عداوت ہو، دونوں صورتوں میں گواہی قبول نہیں ہو سکتی. دشمنی ہاں کیا؟ والعدو، اور عدو کی یعنی دشمن کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. ان کانت عداوتن دنیاویتن، اگرچہ عداوت کسی دنیاوی مسئلے کی ہو، دینی مسئلے کی عداوت نہیں، دنیاوی مسئلے کی. ہم سب فکر صحیح نہیں کرتے یار، مزہ نہیں آتا یار. ایسی ان کو نکالو کسی طریقے سے جو امام صاحب کے خلاف گواہی دیں، تو ان کو عداوت ہے نا، دشمنی ہے، ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. آپس میں لڑے ہوئے ہیں، اس نے اس کے پیسے کھائے، اس نے اس کے پیسے کھائے ہوئے، لڑے ہوئے ہیں. اب ایک دوسرے کے حق میں ایک دوسرے کے خلاف گواہی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان دونوں میں علاقہ نفع کا ہو. تو میں اس کے حق میں گواہی دوں گا، یار اس کے پیسے اس نے دینے کتنے، 1 کروڑ دینے، جب اس کو مل جائیں گے تو 50 مجھے دے دے گا، تو دشمنی تو ہے. ٹھیک ہے. چلے آگے. ومدمن الشرب علی اللہو، ومدمن الشرب علی اللہو، جو شوقیہ طور پر شراب پیتا ہو. ٹھیک ہے. شوقیہ طور، مدمن الشرب پینے کا شوقین، علی اللہو کھیل کود کے طور پر، شوقیہ طور پر. ٹھیک ہے. آپ لوگوں میں سے کسی کو کسی دوائی کا نام آتا ہے؟ کھانے پینے والی کوئی دوائی ہے؟ ہاں، ہائی ڈیل اور ایسیفائل اور گولی بتا دو. پیناڈول، بہت ساری. اور کتنی آتی ہے بتاؤ؟ ہیں نیتروسین اور فلیجل، ریلیف اور ریجیکس. یار یہ کام کا آدمی ہے. سافٹن، واہ واہ. اور کون سی گولی تھی؟ ان تینوں دوائیوں کو آپ دیکھو گے، اس میں الکوہل ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ الکوہل. اس میں الکوہل ہوتا ہے. یہ جو الکوہل ہے نا، یہ شراب ہے. ٹھیک ہے. ان تینوں دوائیوں کو آپ پیو گے نا، آپ کے گلے میں کسی ترشا پن اور اس طرح کی ایک کڑوا، خاص قسم کی کڑواہٹ آئے گی جو پانی پینے سے بھی نہیں جاتی. صحیح ہے. اب یہ کسی نے سافٹن پی لی، کسی نے ایسیفائل پی لی ہے، کسی نے ریجیکس پی لی ہے. ان دوائیوں کو پینے سے نیند آتی ہے. صحیح ہے. ان کو پیو گے نا تو نیند آتی ہے.
اچھا یہ تو ساری دوائیاں، ہومیوپیتھک کی جتنی دوائیاں ان کے اندر کسی میں 10%، کسی میں 20%، کسی میں 70% الکوہلک ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جس چیز سے شراب بنتی ہے نا وہی چیز اس میں ڈلتی ہے. تو اب یہ جو ہے نا یہ مدمن الشرب، مدمن الشرب کس کے ساتھ؟ علی اللہ، یہ اس سے خارج ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ اس سے خارج ہو گیا. ایک آدمی شراب پیتا ہے ضرورت کی وجہ سے، دوائی میں ڈلنے کی وجہ سے، پی تو شراب کا کچھ حصہ رہے نا. ٹھیک ہے، تو یہ مدمن الشرب نہیں ہوا. لہذا اب اگر اس نے دوائی پی لی، 3 چمچ پی لی، اور میں ایک کھانسی کی ایک دوائی ملتی ہے، گلا خراب ہوتا ہے، میرا گلا بہت زیادہ خراب ہوتا ہے، تو ایک دوائی ملتی ہے کھانسی کی، پرومونال. ٹھیک ہے، میں جب بھی ہوتا ہے ڈاکٹر مجھے کہا یار تیرا گلا اتنا خراب ہو تو یہ دوائی خود لے لیا کر، میرے پاس نہیں آیا کرو. ٹھیک ہے، یہ دوائی پی لیا کرو، ایک دوا تو میں 1-2 چمچ پی لیتا تو سیٹ ہو جاتا ہے. اب ہمارے قاری صاحب کی حالت خراب، رمضان میں بجائے تراویح پڑھا رہے ہیں، میں حافظ تو ہوں نہیں، سب کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا یہ دوائی لے لو، 2 چمچ پی لینا. ٹھیک ہے، 2 چمچ پی لی، فجر میں پہنچا ہے ہی نہیں، تو ہو سکتا ہے کہیں گئے ہوں، زور میں پہنچا ہے ہی نہیں. فون کیا، فون نہیں اٹھا رہے. کمرے کے بعد کیا پنکھا چل رہا ہے، کٹ 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 پنکھے کے بعد آ رہی ہے. دروازہ بجایا، میں نے کہا اللہ خیر کرے. خیر میں چلا گیا، اکثر میں آیا تو بیٹھے ہوئے کیا ہوا تو کیا ہوا تو ہوا کیا؟ آپ نے دوائی بتائی تھی، میں نے 2 چمچ پی لی تھی، 9 بجے آنکھ کھلی، پھر 9 بجے دوائی پی لی، ابھی آنکھ کھلی. میں نے کہا وہی صرف رات کے وقت پینی ہوتی ہے، ہم جیسے لوگ جب دوائی دیں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا نا. ایک آدمی روزانہ دفتر 5 منٹ لیٹ آتا تھا، تو اس کو باس نے کہا بیٹا ادھر آ. کیا ہے؟ میری نیند بہت پکی ہے. اچھا یہ دوائی کھا لو، صحیح ٹائم پہ اٹھو گے. دوائی لی، کھا لی، اگلے دن اٹھا، واہ بھائی بھاگا جلدی سے، 5 منٹ پہلے پہنچ گیا. اب سر 5 منٹ پہلے پہنچ گیا. کہتے شاباش بیٹا بہت اچھا، لیکن یہ بتاؤ کل کہاں تھے؟ نہیں سمجھ میں کل کہاں تھے؟ مطلب یہ ایک دن پورا سوتا رہا ہو، اگلے دن 5 منٹ پہلے اٹھا. صحیح ہے. آپ کے مسائل ان کا حل جلد نمبر 3 میں ایک آدمی نے قصہ لکھا ہے. حضرت میں برطانیہ میں رہتا ہوں اور مغرب کا وقت یہ ہوتا ہے اور ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے. میں نے صبح سحری کھائی اور سحری کھا کے میں سو گیا. جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا اندھیرا ہو رہا تھا، تو میں نے سمجھا افطاری کا وقت ہو گیا. جلدی سے فریج سے سامان نکالا اور افطاری کر لی. 1 گھنٹے کے بعد پتہ چلا کہ ابھی افطاری ہوئی ہے. اب میرے روزے کا کیا ہوگا؟ خیر، مدمن الشرب علی اللہ بھی سمجھ رہے ہو، اس بات کو یاد ہے. ٹھیک ہے، یہ جو چیزیں اس طرح کی دوائی وغیرہ ہوتی ہے جس میں الکوہلک شامل ہوتی ہے، یہ جو ہے شوقیہ نہیں ہوتی، ضرورت کے تحت ہوتی ہے. اور اس کی وجہ سے اگر کسی کو نیند آ رہی ہے، تو کسی کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہے اس طرح کی، تو اس سے اس کو متہم نہیں سمجھا جائے. ٹھیک ہے. وَمَن يَلْعَبُ بِالطُّيُورِ، جو پرندوں سے کھیلتا ہو. دیکھیں پرندوں سے کھیلنے والے لوگوں کو، پاگل ہوتے ہیں، بے وقوفوں والی زندگی ہوتی ہے، عجیب و غریب. خود کھانا نہیں کھاتے، اپنے کبوتروں کو اخروٹ کھلاتے ہیں. ٹھیک ہے. یغنی للناس، جو لوگوں کے لیے موسیقی بجائے. کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی پالنے والے نہیں. یلعبوا بالطیور، جو پرندوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، کبوتر اڑاتے ہیں، مرغا لڑاتے ہیں، سمجھے، کتے لڑاتے ہیں، ایسے. وَيَرْتَكِبُ مَا يُوجِبُ الْحَدَّ، اور ایسے کام کا ارتکاب کرنا جس سے حد لاگو ہوتی ہے، ایسے ہر کام کا مرتکب قابل قبول نہیں ہے گواہی میں. ٹھیک ہے بھائی. ہاں
وَيُغَنِّ لِلنَّاسِ جو لوگوں کے لیے موسیقی بجائے، جو لوگوں کے لیے گانا گائے. ٹھیک ہے بھائی، چلے آگے. وَيَدْخُلُ الْحَمَّامَ بِلَا اِزَارٍ جو ازار کے بغیر حمام میں داخل ہو. تو بھائی کسی کی گواہی قبول نہیں، کسی کی گواہی بھی قبول نہیں. حمام یہ نہیں ہوتا جو ہمارا غسل خانہ ہوتا ہے. حمام یہ ہوتا تھا کہ پہلے جیسے ایک تالاب سا ہوتا تھا، اس میں سب جا کے نہاتے تھے. اب جو ننگا گزرے گا تو آج کے سوئمنگ پول اس میں شامل ہے. جو سوئمنگ پول میں ننگا نہاتا ہے اس کا مطلب ہے وہ گواہی کے قابل نہیں ہے. ہاں ہاں ٹراؤزر صحیح ہے، ٹراؤزر پہن کے جاؤ، تمہاری گواہی قبول ہوگی. لیکن اس میں جو لوگ پیشاب کرتے ہیں اس کا کیا کرو گے؟ ٹھیک ہے جی. او یاکل الربا یا سود کھانے والا. ٹھیک ہے. او یقامر بالنرد والشطرنج جو نرد اور شطرنج سے کھیلتا ہے. یقامر کہتے ہیں قمار لگانا، جوا کھیلنا. جو نرد اور شطرنج سے جوا لگاتا ہے اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہے. کیا یا کل ربا سود کھاتا ہے، یا قمار کرے بن نرد و شطرنج. نرد ایک کھیل ہوتی ہے بھائی، شطرنج بھی ایک کھیل ہوتی ہے. اس طرح کر کے اس میں خانے بنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کو جیسے آپ کی لوڈو ہوتی ہے نا اس ٹائپ کی ہوتی ہے، لیکن شطرنج اور چیز ہے، لوڈو اور چیز. ہاں گھوڑے بھی ہوتے ہیں، گدھے بھی ہوتے ہیں، سپاہی بھی ہوتے ہیں، گدھے نہیں ہوتے. چلو جی آگے چلیں. نرد بھی اسی طرح کا ایک کھیل ہوتا ہے، مجھے اس کی تفصیل معلوم نہیں ہے. نرد بس کھیل کا نام ہے سمجھ. او تفوتہ الصلاۃ بسببها یا اس کی نماز شطرنج اور نرد کھیلنے کی وجہ سے فوت ہو جائے تو اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. محض اگر کوئی شخص شطرنج کھیل رہا ہے یا نرد کھیل رہا ہے تو اس سے اس کی گواہی کے اوپر اثر نہیں پڑے گا. لیکن جو عام طور پر شطرنج کے اندر پیسے لگائے جاتے ہیں، نرد میں پیسے لگائے جاتے ہیں، یا اس میں اتنا انہماک ہوتا ہے کہ لوگ نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ دماغ کا کھیل ہے. اور دماغ کا کھیل ہے، دماغ اس میں ایسا لگتا ہے، ایسا کھپتا ہے کہ بندہ پاگل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. او یبول او یاکل الطریق کوئی راستے میں کھڑا ہو کے پیشاب کرتا ہے، اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہے. جو راستے میں بیٹھ کے کھاتا ہے، جیسے باہر کوئٹہ ہوٹل میں آپ بیٹھ کے کھا رہے ہیں جی، یہ کوئٹہ ہوٹل میں بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں، اس سے گواہی قبول نہیں ہوتی. فقہا نے یہی لکھا ہے، مجھے نہیں پتا. چنانچہ میں کبھی باہر بیٹھ کے نہیں کھایا. میں یہ مسئلہ پڑھ کے نا، میں نے 8 سال تک میں نے کہا بیٹھیں گے تو اندر بیٹھ کے کھائیں گے، ہوٹل کے اندر بیٹھ کے کھاؤ. باہر بیٹھ کے جیسے یہ باہر ٹیبل لگے ہوئے نا، ٹیبل لگے ہوئے ہیں، ادھر بیٹھ کے نہیں کھانا چاہیے. بعض حضرات نے گنجائش دی ہے، لیکن میں تو یہ پڑھ کے چونکہ تمام مطولات، تمام کتب کے ظاہر اور روایت میں یہی مسئلہ لکھا ہوا ہے. مجھے کوئی اتنی تحقیق نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو راستے میں بیٹھ کے کھاتا ہے، ہمارے استاد جی محمد رول امین صاحب اور اس طرح دیگر حضرات فرماتے تھے نہیں کھانا چاہیے اگرچہ اس کی گواہی سلب نہیں ہوتی، کیونکہ آج کل یہ عام ہو گیا ہے، اس میں کوئی ایسی بات. البتہ لیکن تمام معتبرات کے اندر یہ مسئلہ ایسے ہی ہے. صحیح. عام طور پہ طلبہ کا معمول ہوتا ہے عصر کے بعد باہر ہوٹلوں پہ بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں، تو غلط کر رہے ہیں نا. نہیں اچھا کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا کام، بہت اچھا کام. ابھی جب اچھا کام نہیں کرے تو مطلب یہ ہے کہ جب مولوی غلط کرے تو فتویٰ نہ لگاؤ، دوسرے لوگ غلط کرے تو فتویٰ لگاؤ. یہ کیا بات ہوئی؟ تو معاشرے کو دیکھ کے کیا مطلب؟ ہاں البتہ معاشرے کو دیکھ کے دیکھو، معاشرے میں شراب عام ہو جائے تو فتویٰ لگائیں گے حلال کا. معاشرے کو صحیح کرنا چاہیے، کتابوں کو صحیح کرنا چاہیے. میں نے ایک فتویٰ لکھا، اس فتوے کے حوالے سے تو مجھے ہمارے استاد جی نے فرمایا کہ دیکھو فلاں خانقاہ میں بھی ایسے ہوتا ہے، فلاں بزرگ کے ہاں بھی ایسے ہوتا ہے، تو آپ ایسا کیسے لکھ رہے ہیں؟ میں استاد جی کو عرض کیا کہ میں نے کہا استاد جی
چونکہ مجھے خانقاہوں کا نظام پتہ ہے، میں اچھے سے جانتا ہوں کہ یہاں پر یہ سب کچھ ہوتا ہے، بہت اچھے سے جانتا ہوں، لیکن آپ مجھے فرمائیے کہ میں ان کو دیکھ کے فتویٰ لکھوں یا کتاب کو دیکھ کے فتویٰ لکھوں؟ سچ میں شاباش دی کا، ہاں یہ ہوتی ہے اصل بات۔ اگرچہ آپ کے اوپر تنقید ہوگی، لیکن یہ ہے کہ میں نے کہا سر جی ان کے کام میں کیا تعویل ہے، وہ تعویل مجھے فرما دیجئے، میں کوئی ان پہ فتویٰ تھوڑی لگا رہا ہوں، جو کتابوں میں لکھا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ مفتی کا کام بتانا ہوتا ہے، بنانا نہیں ہوتا ہے نا جی۔ ہمارا کام بتانا ہے یا بنانا ہے؟ ایک لوگ ہیں یار، امیر صاحب بیٹھ کے چائے پیتا ہے یار، کیسے ہم اس کا خلاف فتویٰ دے گا؟ نہ بابا، ہم ایسا نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو کتابوں میں یہی لکھا ہے، ہاں اس میں گنجائشیں ہیں، لیکن میں آپ کو کتاب کا مسئلہ بتا رہا ہوں، میں نے چونکہ خود اسی چیز پہ عمل کیا، میں آپ کو کہوں گا بھی آپ بھی اس چیز پہ عمل کرو۔ کوئی اچھا نہیں لگتا کہ مولوی صاحب بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں اور عورتیں گزر کے دیکھ رہی ہیں، مولوی 20 روپے کی چائے پیتا ہے، لوگ گزر رہے ہیں، یہ امام صاحب بیٹھے ہوئے، بیوی کو دکھا رہے، امام صاحب بیٹھے، اچھا ویسا اتنا بڑا پیٹ نکلا، پیٹ کے اوپر رکھ کے چائے، برا لگے گا نا؟ کوئی شریف النفس آدمی ایسا نہیں کرتا۔ البتہ کہ جو ایسے ریسٹورینٹس ہوتے ہیں، بڑے ریسٹورینٹ ہوتے ہیں، وہ سی اوپن ریسٹورینٹس ہوتے ہیں، ان کے مطلب یہ کہ ان کے سامنے انہوں نے باقاعدہ جگہ بنائی ہوتی ہے، اس جگہ میں پھٹے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ایک ہوٹل کا ہی حصہ ہوتا ہے، وہاں بیٹھ کے یہ کہ راستے میں بیٹھ کے کھانے کا۔ بعض حضرات نے اس کی تعویل یہ کی ہے، راستے کا مطلب یہ ہے کہ پاپڑ لیے جو چلتے ہوئے کھا رہا ہے، بہت مزیدار ہے، سموسہ لیا کھاتا ہوا جا رہا ہے، دو ہاتھ میں چائے، باہر میں سموسہ، بہت مزہ آ رہا ہے، کیا مزیدار سموسہ ہے، پکوڑا نکالا کھایا، بائیں ہاتھ سے پکوڑا، دائیں ہاتھ سے چائے۔ بعض حضرات نے یہ فرمایا۔ بہرحال اس میں تفصیل ہے، آپ کے سامنے میدان کھلا ہے مطالعے کے لیے۔ چلو جی، جو راستے میں پیشاب کرے یا راستے میں کھائے، دیکھو فقہاء نے اس کو کتنا برا سمجھے کہ پیشاب کے ساتھ عطف کیا ہے، یبول او یاکل ہے، یبول او، حضرت عائشہ نے ڈانٹا تھا نا کہ تم نے ایک ہی جملے میں گدھا بھی بولا اور عورت بھی بولا، بخاری کی روایت ہے، اب بخاری میں آئے گی، حضرت عائشہ نے اس آدمی کو ڈانٹا کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے اور سامنے سے گدھے بھی گزر رہے تھے، عورتیں بھی گزر رہی تھیں، اور آپ نے ایک نیزے سے سترا بنایا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ تو حضرت عائشہ نے ڈانٹا، تجھے شرم نہیں ہے؟ ایک ہی جملے میں کہہ رہے کہ گدھے بھی گزر رہے تھے، عورتیں بھی گزر رہی تھیں، اب یہ کو عورتیں گزر رہی تھیں، پھر رکو اور پھر کو خواتین بھی گزر رہی تھیں، یہ کو گدھے بھی اور عورتیں بھی، کیا مطلب ہے یار؟ دیکھو ہاں جی، نیک محمد ابراہیم سمیع اللہ، بے وقوف خالد، ابو بکر، اور کیا ہوگا؟ پتہ نہیں کس کو بے وقوف بولا ہے، یبول او یاکل والا طریق، ہاں وہاں سے لے لو، درسگاہ میں آ کے کھا لو، ٹھیک ہے بھائی؟ اور یظہر سب السلفی، یا ظاہر ہو جائے کسی شخص کے بارے میں کہ وہ سلف کو گالیاں دیتا ہے، صحیح ہے، سلف کو گالیاں دیتا ہے، سلف کو برا بھلا کہتا ہے، اکابر کو برا بھلا کہتا ہے، تو ایسے شخص کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی۔ چنانچہ شیعہ سارے اس میں نکل گئے، صحیح بھائی؟ اچھا، وہاں پر نفع اکٹھے تھے، اب قبولیت کی بات ہے۔ تقبل لاخیہ وعمہ، اپنے بھائی کی گواہی، اپنے بھائی کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی قبول کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اپنے بھائی کے لیے گواہی، خلاف کی بات نہیں، خلاف کا ہم ذکر نہیں کریں کیونکہ کتاب نے ذکر نہیں کیا۔ تقبل لاخیہ وعمہ، بھائی، چچا، وابویہ رضاء، یا رضائی باپ اور ماں، وجہ کیونکہ ان کا نفع ایک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ بھائی کا نفع اور آپ کا نفع ایک ہی ہے، کیوں بھائی؟ بھائی کاروبار کرتے ہیں تو آپ نفع میں شریک ہیں، بھائی فوت ہو جاتا ہے، اس کی اولادیں آپ کو وراثت ملے گی؟ نہیں ملے گی، ٹھیک ہے؟ وہ امرأتہ و بنتہا، بیوی کی ماں یعنی ساس جو آپ کی ابھی تک پیدا نہیں ہوئی، و بنتہا، اور بیوی کی بیٹی یعنی ربیبہ۔ صحیح، ایسا کیوں کہہ دیا آپ نے؟ دل چیر کے رکھ دیا، تباہ کر دیا، دل خون کے آنسو رو رہا ہے، بلکہ پیپ کے آنسو رو رہا ہے۔ چلو جی، و بنتہا یعنی ربیبہ یعنی بیوی کی بیٹی،
کسی بیوہ عورت سے شادی کی اور بیوہ عورت کی بیٹی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ بیوہ عورت جس سے آپ نے شادی کی ہے اس کی بیٹی آپ کی بیٹی ہوگی نا، وہ آپ کی ربیبہ ہوئی، تو اس کے حق میں گواہی آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ اس کا فائدہ اور آپ کا فائدہ ایک نہیں ہے۔ وزوج بنتہ، بیٹی کا شوہر یعنی داماد، ٹھیک ہے، وامرأۃ ابنہ، بیٹے کی بیوی، وابیہ، اور اس کے ساس و سسر، صحیح ہے بھائی، کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ وأہل الہوا، اور بدعتی کی گواہی بھی قبول ہوگی، بدعتی کی گواہی قبول ہوگی، ہاں بریلوی کی گواہی، بریلوی تو بریلوی کو بدعتی تھوڑی کہہ سکتے ہیں، ہمارے دیوبندی بھی بدعتی ہیں، بہت سارے دیوبندی بھی بدعتی ہیں، صرف بریلوی تھوڑی بدعتی ہیں، بہت سے بدعتی ہیں وہ بدعتی نہیں ہیں، بہت سے بریلوی ہیں وہ بدعتی نہیں ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کی شادیاں ہوں گی نا، دیکھنا کتنا نیوتا لیا جائے گا، کیوں آپ کے بھائی وغیرہ کی کسی کی شادی ہوئی ہے؟ کیا ہوتا ہے وہاں پر؟ ڈھولک بھی بجتا ہے، عورتیں بھی آتی ہیں، سارے فیشن ہوتے ہیں، کہ آپ دیوبندی ہیں تو ٹھیک ہے، سنت کا نام اہل دیوبندی ہے۔ بریلوی کو چونکہ وہ بریلی سے نکلا تھا نا، احمد رضا خان بریلوی تھا نا، احمد رضا خان بریلی سے نکلا تھا، تو وہ ان کا امام اہل سنت ہے، تو اس سے نسبت بریلی ہو گیا۔ الا الخطابیہ، البتہ جو خطابیہ ہیں ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ خطابیہ شیعہ کا ایک فرقہ ہے، شیعہ کے 22 فرقے ہیں، ان 22 فرقوں میں سے ایک فرقہ خطابیہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی شیعہ کے اندر کچھ زیدی ہیں، اور زیدی حضرات میں سے کچھ حضرات مسلمان ہیں، وہ کافر نہیں ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے رافضی بھی شیعہ کا ایک فرقہ ہے، اس کو چھوڑو۔ خطابیہ ان کو کہتے ہیں جو بدعات کو کرنا ثواب سمجھتا ہے اور علل اعلان ثواب سمجھ کے اس کو کرتا ہے، ان کو خطابیہ کہتے ہیں، خاص ایک فرقہ ہے، ٹھیک ہے، لہذا ان کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ وَالذِّمِّ عَلَى مِثْلِهِ، ذمی کی گواہی ذمی کے اوپر، مثلی کا مطلب اپنے جیسے کے اوپر۔ والحربی علی مثلی، حربی کی گواہی اپنے اوپر، اپنے جیسے کے اوپر ہوگی، لا علی الذمی، لیکن حربی کی گواہی ذمی کے لیے، ذمی کی گواہی حربی کے لیے قبول نہیں ہوگی۔ بات واضح ہے؟ چلے آگے دیکھو، تو چھوٹی چھوٹی باتیں مزیدار قسم کی۔ من علم بصغیرۃ ان اجتنب الکبائر، گواہی قبول کی جائے گی اس شخص کی، من علم بصغیرۃ، کہ جو علمہ تکلیف اٹھائے، بصغیرۃ صغیرہ گناہ سے، یعنی مرتکب ہو صغیرہ گناہ کا، ٹھیک ہے، مرتکب ہو صغیرہ گناہ کا۔ آپ کسی کو گالی دے دو تو آپ کو بعد میں اچھا لگے گا برا لگے گا؟ بھائی نہ کہتا نا یار، اس کو ہے گواہی قبول ہے۔ اگر وہ کبائر سے اجتناب کرتا ہے اور صغیرہ کا مرتکب ہے تو اس کی گواہی قبول ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ شراب نہیں پیتا لیکن صغیرہ گناہ کر دیتا ہے، کوئی چھوٹا گناہ کر دیتا، اس کو پتہ نہیں چلتا، یعنی اس کا کسی دوسرے کو پتہ نہیں ہے، صحیح ہے بھائی۔ آگے کیا ہے؟ وَإِلَّا قَلْفِ، کیا مطلب یار؟ چپ ہو جاؤ، آپ کی کتاب میں اعراب لگے ہوئے اس لیے۔ ہاں جی، ہاں، تقبل شہادت الاقلفی، اقلف ہے، الا قلف نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ اقلف کا مطلب ہوتا ہے ایسا شخص جس کا ختنہ نہیں ہوا ہے، اقلف۔ تقبل شہادت الاقلفی، اقلف کی گواہی قبول ہوگی، کیوں بھائی؟ اگر اس کا ختنہ نہیں تو اس کا کیا قصور ہے بھائی، صحیح ہے۔ والخسی، اگر کوئی شخص خسی ہو گیا ہے، خسی سمجھتے ہو؟ جس کی مردانہ قوت ختم کر دی جاتی ہے اس کو خسی کہتے ہیں، جسے بکروں کو خسی کرتے ہیں نا، تو خسی کی گواہی، خسی بکرے کی بات نہیں ہو رہی، خسی انسان بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک۔ والولد الزنا، اور ولد الزنا جو ہے اس کی گواہی بھی قبول ہوگی۔ والخنسا، اور خنسا کی گواہی بھی قبول ہوگی۔
خنثی ہجڑے کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے. خنثی کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک خنثی مشکل ہوتا ہے اور ایک خنثی غیر مشکل ہوتا ہے. ایک منٹ ہوتا ہے. خنثی، ٹھیک ہے، ایک خنثی مشکل ہوتا ہے اور 2 قسمیں اور ہوتی ہیں، مجھے بھی یاد نہیں ہے اس کی. خنثی مشکل جو ہوتا ہے نا، دیکھو ایک ہوتا ہے مرد، ایک ہوتا ہے عورت، ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے مرد اور ایک ہوتا ہے عورت. مرد اور عورت کا تو پتہ ہی ہوگا آپ کو، ٹھیک ہے. مرد کیا ہوتا ہے، عورت کیا ہوتی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ یہ تو جبریل علیہ السلام کی مجھے لگتا ہے صحبت میں رہے ہیں آپ لوگ. نہیں پتہ عورت کیا ہوتی ہے؟ پتہ ہے؟ چلو شکر الحمد، ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے مرد، ایک ہوتا ہے عورت. ایک ہوتا ہے جو ان دونوں کے درمیان ہو، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں خنثی، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں خنثی. اور کچھ خنثی ایسے ہوتے ہیں جو جان بوجھ کے بن جاتے ہیں. مرد ہے تو اپنے آپ کو مخنث شو کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے آپ کو مخنث. دوائی کھاتا ہے تو اس کی چھاتی بن جاتی ہے. دوائی کھاتا ہے، ہارمون ایسے بنتے ہیں کہ شرمگاہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، صحیح ہے. تو اور اس کی عادتیں بھی عورتوں والی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کہیں سے اگر ہوائی جہاز کی آواز بھی آتی تو ناچنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. وہ حرکتیں ایسی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں مخنث. اس کی گواہی تو قبول نہیں ہے. لیکن ایک ایسے ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پر خنثی ہوتے ہیں. پیدائشی طور پر ان میں عیب ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ خنثی، جس کی وجہ سے وہ یہ بن جاتے ہیں، کھدڑے بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ اپنے آپ کو بتکلف کھدڑا بناتے ہیں. یہ جو چوراہوں پہ مانگ رہے ہوتے ہیں نا بھیک، یہ وہی ہوتے ہیں. چوراہوں پہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں نا، ایسے آپ سے تو کبھی مانگی نہیں ہوگی. جب آپ کے پاس پیسے آئیں گے تو پھر وہ ایسے ہاتھ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے، پیسے مانگ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، بلا وجہ چپکو. خنثی مشکل جو ہوتا ہے نا، پھر خنثی میں قسمیں ہوتی ہیں. بیماری کی وجہ سے، معذوری کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. کچھ ایسے خنثی ہوتے ہیں جن کی شرمگاہ مردوں والی بھی ہوتی ہے، عورتوں والی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جن کی شرمگاہ مردوں والی بھی ہوتی ہے اور عورتوں والی بھی ہوتی ہے. پھر یہ کچھ ایسے، مجھے اس کا نام نہیں آ رہا، جس میں عورت غالب ہوتی ہے، عورت غالب ہوتی ہے لیکن اس میں بچہ نہیں ہو سکتا، اندر بچہ دانی نہیں ہوتی، یا حیض نہیں آتا اس کو، ٹھیک ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے بھائی. تو ایسے لوگ ہوتے ہیں. اور میرا ایک سفر ہوا تھا، اس سفر میں میری اس صنف سے ملاقات ہوئی تھی، ٹھیک ہے. پورا ڈبہ انہوں نے کرایا ہوا تھا اور بہت ہی وہ ڈیسنٹ لوگ تھے، بالکل مردوں کی طرح باتیں کرتے تھے اور شکل ان کی عورتوں والی تھی. شروع میں بھی ڈرا تھا، میں نے کہا یہ کہیں مس کال نہ مار دے. لیکن وہ بہت ڈیسنٹ لوگ تھے، یعنی تھیں وہ پوری خواتین، شکل خواتین والی تھی. جب بولتے تھے پورا مرد نکلتا تھا اندر سے. ٹھیک، میں نے تفصیل نہیں پوچھی کہ آپ مشکل ہو یا آسان ہو. ٹھیک ہے جی، اپنے گناہ کا ذکر کرے چھوڑو. اچھا، والعمال، اور خراج وصول کرنے والے. خراج وصول کرنے والے، ویڈیو شیڈیو نہیں دیکھا تو آپ کا کام نہیں ہے ویڈیو دیکھنا، غلط کام ہے. چھوڑو بھائی. خراج وصول کرنے والے، ان کی گواہی بھی قبول کی جائے گی. کیوں؟ خراج وصول کرنے والوں کو ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ آ جاتے دروازے پر، پیسے نکال، چھوڑیں گے نہیں، ٹھیک ہے. پیسے نکالو. اب ان کو لوگوں سے زبردستی کرنی پڑتی ہے، لڑائی کرنی پڑتی ہے، صحیح ہے، حکومت کے بندے. والمعتق للمعتق، جس بندے نے کسی کو آزاد کیا ہے اس کی گواہی آزاد کے حق میں، ٹھیک ہے. جس نے کسی کو آزاد کیا اس کی گواہی آزاد کے حق میں. خنثی کے حاشیے میں نا تفصیل لکھی ہوگی، اس کو دیکھ سکتے ہو آپ. چلو جی. ولو شہیدا، 2 بندوں نے گواہ بنایا، ان آباہما اوصى الیہ الوصی،
الی کہ ان کے ابا نے ان دونوں نے گواہی دی کہ ابا نے نا اس کو وصی بنایا تھا، اور یہ کہہ رہے کہ ہاں مجھے وصی بنایا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ گواہی اس کے حق میں قبول کی جائے گی. صحیح ہے. صورت مثلا ولو شہد ان اباہما اوصى الیہ کہ وصی بنایا تھا، والوصی یدعی اور وصی اس بات کا دعوے دار ہے، تو جازہ ان دونوں کی گواہی اس کے حق میں قبول کی جائے گی. وَإِنْ أَنْكَرَ لیکن اگر وہ انکار کر رہے نہیں مجھے وصی نہیں بنایا، تو پھر ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. بات واضح ہے. کما لو شہیدا اسی طریقے سے دو بندوں نے گواہی دی ان اباہما وکلہ بقبض دیونہ ان کے ابا نے اس کو وکیل بنایا تھا قبضہ دین کے قبضے کا، قرض کے قبضہ لینے کا. ودعا الوکیل اور وکیل اس کا دعویٰ بھی کر رہا ہے، او انکرا یا انکار کر رہا ہے. دعویٰ کر رہا ہے تو گواہی قبول ہوگی، انکار کرے تو گواہی رد ہوگی. وجہ اس کی ہے کہ یہ غیر آدمی ہے اور غیر آدمی کسی چیز کا دعویٰ کر رہا ہے، دعوے کے اوپر گواہ کوئی بھی بن سکتا ہے، چاہے وہ میرے فائدے کی چیز ہو چاہے میرے فائدے کی چیز نہ ہو. ٹھیک ہے نا. اب وہ وکیل ہے، وہ وکیل بننے کے بعد اس کا اختیار ہے کہ وہ کس کو دیتا ہے. ٹھیک ہے. ایسے وصی بننے کے بعد اس کا اختیار ہے کہ وہ وصیت کیسے نافذ کرتے ہیں. سمجھے بھائی. ولا يسمع القاضی الشہادۃ علی الجرح قاضی گواہوں کے اوپر جو جرح ہے اس کو نہیں سنے گا. یہ دو گواہ پیش ہوئے تو یہ کہنے لگا قاضی صاحب آپ کو پتہ نہیں ان کو کوڑے لگے تھے، انہوں نے میرے اوپر تہمت لگائی تھی، کوڑے لگے تھے ان کو. ٹھیک ہے. تو قاضی اس کی بات نہیں سنے گا. یہ گواہی اس کے خلاف دے رہے تھے اور اس نے کہا کہ یہ دو گواہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کی گواہی اس کی بات نہیں سنے گا. البتہ قاضی کی اپنی ذمہ داری ہے کہ تحقیق کروائے کہ یہ بندے ٹھیک ہیں یا غلط ہیں. ٹھیک. آگے چلے. من شہیدہ احمد آیا، اس نے گواہی دے کے نہ وہیں بیٹھ گیا. کہنے لگا ٹھہرو میری ٹانگیں کہاں پڑی تھی، میں تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں. میں نے قاضی کو دیکھا کہ ایسا نہ وہ تلوار مار کے مجھے قتل کر دے. تھوڑی دیر میں لم یبرح اس نے جگہ کو نہیں چھوڑا تھا. حتی قالا یہاں تک کہ اس نے کہا اوہمت مجھے تو وہم ہو گیا تھا، میں نے 10 روپے بولے تھے تو 5 روپے، وہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا. قاضی کا روب اتنا تھا، قاضی ہمارے بڑے مشہور ہیں. میں نے آج پہلی دفعہ ان کو دیکھا تو میں روب میں آ گیا تو میں نے 10 بول دیا. اوہمت مجھے وہم ہو گیا. بعض شہادت اپنی شہادت کے کچھ حصے پر، تو تقبل اس کی گواہی قبول کی جائے گی. لو عدلا اگر وہ سچا ہے اور عادل ہے تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی. جرح یعنی تنقید کرنا، جرح کرنا. قاضی پہ شاہد پہ جرح کرنے کا مطلب ہے کہ یہ قابل گواہی کے قابل نہیں ہے. تنقید کرنا، اس میں سے نقص نکالنا. جرح و تعدیل کے احکامات ہوتے ہیں نا، اس کے بارے میں کتابیں بھی ہیں. ٹھیک ہے بھائی. صلی اللہ تعالی علی خیر محمد.